ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب اس کا 42 زبور اور اس کی 6 آیت سے 11ویں آیت یعنی باب کے آخر تک۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو کھولیے گا، زبور 42 اس کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اے میرے خدا میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسگار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں، تیرا خدا کہاں ہے؟ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی بار ہم نے اس زبور کا ایک حصہ پڑھا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ زبور کی کتاب کو کتنے لوگوں نے لکھا ہے؟ یاد ہے؟ زبور کی کتاب کو کتنے لوگوں نے لکھا ہے؟ 8 لوگوں نے۔ 8 لوگوں نے، اور ان میں سے ایک یہ شخص ہے جس کا یہ زبور ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ بنی کورہ۔ کیا نام ہے؟ بنی کورہ۔ میں نے بتایا تھا کہ کورہ جو تھا ان کا والد، اس نے موسیٰ اور ہارون کی مخالفت کی تھی اور وہ مر گئے تھے، لیکن ان کی اولاد بڑی ہی خدا پرست ہے اور ان کے زبور بائبل کا حصہ بنے ہیں۔ اور پچھلی بار میں بتا رہا تھا کہ ایک اور بڑا مشہور زبور ہے جو ان کا ہم گاتے ہیں، زبور 84، خداوندہ تو لشکراں دا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے۔ اور اس میں وہ یاد کرتے ہیں کس طرح سے وہ خدا کے پاس جاتے تھے۔ اور پچھلی بار جب ہم بات کر رہے تھے، جیسے میں نے کہا زبور کے 2 حصے ہیں، تو وہ اپنی خدمت کو یاد کرتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ ان کو خوشی کے ساتھ حمد کرتا ہوا کہاں لے جاتا تھا؟ خدا کے گھر میں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اب وہ وہاں پر نہیں ہے جہاں کبھی وہ تھا، ابھی وہ خدا سے دور ہے اور پکارتا ہے ایسے ہی جیسے ہرنی پانی کے چشموں کے لیے وہ پریشان ہے، ان کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، ایسے ہی وہ خدا کا پیاسا ہے۔ کس خدا کا؟ زندہ خدا کا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارا خدا کون ہے؟ یہوہ الوہیم، اس کا وہ پیاسا ہے۔ تو آج اس زبور کا دوسرا اور آخری حصہ ہے، اور یہ حصہ جو ہے اس کی زندگی کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ پہلی 5 آیتیں یا پچھلا حصہ جس کی بات ہم کر رہے تھے وہ اس کی خدمت کے بارے میں ہے۔ ابھی جو ہم بات پڑھ رہے ہیں وہ اس کی زندگی کے بارے میں ہے، اور یہ ہمارا زبور بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر وہ اپنی زندگی کے وہ پہلو بیان کرتا ہے جیسے وہ ایک جنگ میں ہے، اور یہ جنگ کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں روحانی جنگ۔ کیا کہتے ہیں؟ روحانی جنگ۔ روحانی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ بولیں، شیطان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ۔ اور اگر آپ افسیوں کے خط کا 6 باب پڑھیں تو پولس نے کہا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے، ہماری جو کشتی ہے، خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس جہان کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں۔ تو روز ہماری یہ جنگ ہے۔ کشتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ زیادہ ٹیم نہیں ہوتی اس جنگ میں، ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف کون ہے؟ ہمارا دشمن، اور ہمیں جیتنا ہے۔ تو آج کا زبور میں نے بتایا جو حصہ ہے آج کے زبور کا، وہ اس کی شخصی زندگی ہے۔ اور اس زبور کے شروع میں ہی یعنی جو ابھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ وہ خدا کو پکار رہا ہے، یاد کرتا ہے، پیاسا ہے۔ پر اس دفعہ ابھی اس حصے میں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے 6 آیت میں، اے میرے خدا میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسگار پر سے یاد کرتا ہوں۔ یہ ہمارے اردو ترجمے پرنٹ میں مسفار لکھا گیا ہے، لیکن مسفار نہیں ہے، مسگار ہے۔ کوہ مسگار یعنی چھوٹا پہاڑ۔ خیر، تو وہ نئے مقام پر جاتا ہے پکارنے کے لیے، شاید خدا یہاں سے سنے گا۔ اور پہلا اس نے کیا ذکر کیا ہے؟ میں تجھے یردن کی سرزمین سے پکارتا ہوں۔ اسے لگا کہ شاید یہاں سے خدا سن لے گا۔ اور یہ سرزمین جو ہے یہاں کافی نبیوں نے وقت گزارا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو وہ اس کے شاگرد اسی سرزمین پہ تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یردن کو پار کیا تھا،
اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا تھا اور اس کی چادر نیچے گر پڑی تھی، کیونکہ اس کے شاگرد نے مانگا تھا کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسی سرزمین ہے جہاں پہلے بھی خدا کی حضوری رہی ہے، اس لیے وہ وہاں پر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم خدا کی حضوری کو محسوس کرنے کے لیے کسی بڑے چرچ میں جاتے ہیں، اور پچھلی بار میں بتا رہا تھا کہ ہمارے لیے یسوع نے ساری مصیبتیں ختم کر دی ہیں، ہم جہاں چاہیں اس کو یاد کر سکتے ہیں، وہ آ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تھا جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہیں، میں ان کے بیچ میں ہوں، درمیان میں ہوں۔ تو وہ یاد کرتا ہے اس سرزمین کو جہاں کبھی خدا کی حضوری ہوتی تھی کہ شاید میں وہاں جاؤں گا، خدا مجھے مل جائے گا۔ اور پھر وہ کہتا ہے اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسگار پر سے یاد کرتا ہوں۔ ہرمون ایک پہاڑ کا نام ہے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر یسوع مسیح کی صورت بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی خاص پہاڑ ہے جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے۔ اور پھر ایک چھوٹے پہاڑ کا ذکر کرتا ہے، کوئی مسگار سے بھی پکارتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ خدا سن نہیں رہا اس کی۔ کبھی وہ یردن کی سرزمین میں جاتا ہے، کبھی وہ پہاڑ پر جاتا ہے، کبھی چھوٹے پہاڑ پر جاتا ہے اور اپنی آہوزاری بیان کرتا ہے۔ پھر بھی وہ کہتا ہے اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے 7ویں آیت میں، تیرے آبشاروں کی آواز سے گہراؤ کو پکارتا ہے، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں۔ اور پھر اگلی بات وہ کرتا ہے، اور جیسے میں نے کہا نئے مقام سے وہ پکار ہے خدا کو، پر خدا کیا ہے؟ خاموش۔ خدا بولتا نہیں ہے۔ اور شاید آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا، آپ کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے برسوں دعا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دوسروں سے بھی درخواست کرتے ہیں، پر وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ بتا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جہاں سے ہم خدا کو پکارے ہیں خدا وہاں ہے ہی نہیں۔ ہمیں وہاں پکارنا چاہیے جب وہ ہے، یا پھر ہمیں اتنے لائق بن جانا چاہیے کہ جیسے یسوع نے کہا جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام پہ جمع ہے میں ان کے بیچ میں ہوں، تو ہم اس لائق ہوں کہ اس کے نام پہ جمع ہو سکے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یسوع کی کلیسیا بننا پڑتا ہے۔ پولس نے کہا، جو آپ کرنتھیوں کے خط میں پڑھتے ہیں، کلیسیا کا مطلب اس نے بتایا کہ کلیسیا کیا ہوتی ہے۔ پہلی بات اس نے کہی وہ جو بلائے گئے ہیں۔ بلایا کن کو جاتا ہے؟ جیسے آپ کو دعوت دی جاتی ہے خدا کے گھر میں آنے کے لیے۔ خدا کے خادم دنیا بھر میں لوگوں کو انجیل سناتے ہیں، بلاتے ہیں، کس لیے؟ خدا کے خاندان میں شامل ہونے کے لیے۔ اور دوسری بات اس نے کہی پولس نے، وہ جو یسوع کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ اور تیسری بات اس نے کہی، وہ جو ہر جگہ یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں، یہ کلیسیا ہے۔ سو یسوع کا نام جو لیتے ہیں کلیسیا میں ہیں تو سنی جاتی ہے، پر اگر کلیسیا میں نہیں ہیں پھر ہم برسوں برس پکارتے رہیں، پھر سنی نہیں جائے گی۔ تو وہ مختلف مقام پر جاتا ہے اور خدا کو پکارتا ہے، لیکن اس کی سنی نہیں جا رہی، خدا خاموش ہے۔ اب وہ طریقہ کار بدلتا ہے دوسرے حصے میں۔ یہ پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے میسج کے لیے۔ دوسرے حصے میں وہ طریقہ کار بدلتا ہے۔ آئیے دیکھیں 8ویں آیت کیا کہتا ہے؟ تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا، بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ 2 باتیں کر رہا ہے۔ خدا نہیں سن رہا، خدا خاموش ہے، تو کیا کہتا ہے؟ میں گیت گاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کہا جائے کہ آپ مشکل میں ہیں تو گیت گائیں، تو ہم تو عجیب ہی محسوس کریں گے نا۔ ہم اگر کوئی مشکل میں ہے تو ہم اسے کہیں آپ دعا کریں تو شاید وہ ہماری سنیں، پر اگر ہم اسے کہیں کہ گیت گائیں تو وہ کہتے گیت گاتا گائیے بھائی جی۔ ٹھیک۔ اور ہمارے ملک کے ایک بڑے مشہور شاعر تھے کبھی، اس کا ایک شعر ہے، اس نے کہا ہم انسان ہیں جو عہد جبر میں خاموش رہتے ہیں، پرندوں کو اسیری میں بھی گانا یاد رہتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں خاموش ہوتے ہیں۔ پچھلی بار میں کہہ رہا تھا کہ آنسو تو خدا کے ظلم میں گرایا جا سکتے ہیں نا جی، بول نہ سکیں آنسو تو گرا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم انسان ہیں جو جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں، پر پرندے جب غلام ہوتے ہیں پنجرے میں ہوتے تب بھی گیت گاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھا نا پرندوں کو کبھی آپ نے چاہتے ہوئے؟ تو پرندے پنجرے میں بھی گا سکتے ہیں۔ تو پہلا کام وہ کیا کر رہا ہے؟ جب خدا نہیں سن رہا تو گیت گا رہا ہے۔ ایک کتاب ہے، کبھی موقع ملا تو پڑھ سکتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے ستائش میں قوت۔ اس کتاب کے لکھنے والے نے اپنی زندگی کے تجربے اور باتیں وہاں لکھی ہیں کہ جب آپ مشکل میں ہوں تو خدا کے گیت گائیں۔ ہماری کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں پولس رسول اور اس کا ساتھی سلاس، وہ قید میں تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونکے ہوئے تھے۔ کاٹ شاید آپ نے دیکھی ہو، ایک ایسے جیسے شتیر ہوتا ہے، اوپر شتیر ایک نیچے شتیر، اور درمیان میں سوراخ ہوتے ہیں،
اور ایسے ان کے ہاتھ اس میں سوراخ میں اور پاؤں بھی، ٹھیک ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ گیت گا رہے ہیں۔ پولس کے سال کیا کر رہے ہیں؟ گیت گا رہے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ وہ قید خانہ ہل گیا اور دروازے کھل گئے قید خانے کے، اور جو دروگا تھا بھاگا بھاگا آیا دیکھنے کے لیے کہ اگر قیدی بھاگ گئے تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا بھائی یہ ٹینشن نہیں لینی، ہم یہیں ہیں۔ تو وہ ان کے قدموں میں گرا دروگا، پولس کے قدموں میں، اور کہا اے بھائیو میں کیا کروں، اے صاحبو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو اس نے مان لی بات، ٹینشن ختم ہو گئی۔ تو کیا ہے؟ پہلی بات وہ کیا کرتا ہے؟ ستائش کرتا ہے، اور دوسری بات وہ کیا کہتا ہے؟ میں کیا کروں گا؟ دعا کروں گا، میں گیت گاؤں گا اور دعا کروں گا۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دعا کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا، ہمیں یہی بتایا گیا ہے، ہاں ایسا ہے، لیکن باتیں آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کا اس کے ساتھ رشتہ بہتر ہو۔ کیا خیال ہے؟ دنیا میں بھی جن لوگوں سے، بہن بھائیوں سے، عزیزوں سے ہمارا رشتہ بہتر ہوتا ہے ان سے ہم بات کر سکتے ہیں نا، خواہ فون پہ ہو خواہ ہم ویسے بیٹھ کے بات کریں، پر جن سے تعلقات ہمارے خراب ہوتے ہیں ان سے ہم بات تو نہیں کر سکتے نا۔ کیا خیال ہے؟ ان سے کیا کرتے ہیں؟ پہلے صلح کریں گے پھر ہی بات کریں گے۔ تو بائبل کی زبان میں دعا کیا ہے کہ خدا ایک جج کی طرح بیٹھا ہے، اور جو بات کرنے والا ہے بڑا تیار شیار ہو کر، ٹینشن ہو کر جج کے سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جج اسے اجازت دیتا ہے کہ اپنی صفائی پہ کچھ بولو تو وہ بول سکتا ہے، پر اگر جج اسے اجازت نہیں دیتا، جج خود اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، تو تب وہ نہیں کچھ کہہ سکتا۔ یہ ہے دعا، اور خدا تو ہمیں موقع دیتا ہے نا بولنے کے لیے، اور جج کے سامنے بھی لوگ اپنی بات بڑی تفصیل سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ مشکل ہے جی، میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، فلاں نے ظلم کر دیا، یہ ہو گیا، تو جج پھر اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں دعا کروں گا، میں جاؤں گا کہ کیا ہے خداوند جو کچھ مجھ میں ہے مجھے معاف کر دے۔ معاف ہوگا تو تلقا ٹھیک ہوں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ وہ اختیار کرتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے خدا سے بات کرنے کے لیے، بحالی کے لیے، اپنے رشتے کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ کہتا ہے میں گیت گاؤں گا، اور پھر وہ کہتا ہے میں دعا کروں گا۔ اور ایک جملہ بیچ میں ہم نے پڑھا، وہ کہتا ہے تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا، اور رات کو میں کیا کروں گا؟ گیت گاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ہم گاتے ہیں زبور 92، وڈے تے ویلے شفقت تیری، رات دے ویلے رحمت تیری۔ تو کیا دن بھر ہم اس کی شفقت محسوس کر سکتے ہیں؟ جب شفقت لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ دوسرے الفاظ سے کچھ فرق لفظ ہے۔ شفقت کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ باپ کے لیے۔ باپ شفقت دکھاتا ہے جیسے ماں ممتا دکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے شفقت دکھائے گا باپ، اور باپ جیسے بھی ہم ہوں وہ تو آپ کو پتہ ہے قبول کر ہی لیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جا رہا ہے باپ کے اس کے سامنے کہ اسے باپ مانتا ہے، اور وہ بھی اسے بیٹا مانے گا۔ جیسے مصرف آیا تھا تو باپ نے قبول کر لیا، تو اگر ہم آئیں گے وہ قبول کر لے گا۔ باہیں کھلی ہوئی ہیں ابھی تک، لیکن آنا پڑے گا، اور گیت بھی گانا پڑے گا، دعا بھی کرنی پڑے گی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے جب میں چلا جاؤں گا اس کے پاس تو کیا کروں گا؟ یہ باتیں جو ابھی ہیں آنے والی ہیں تیسرے حصے میں، وہ وہاں پہنچنے کے بعد ہیں، خدا کی حضوری میں جانے کے بعد ہیں۔ ابھی وہ دور سے بات کر رہا ہے، لیکن پھر وہ پہنچے گا تو پھر وہ کیا کہے گا؟ نویں آیت دیکھیں میرے ساتھ، میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا۔ کبھی اس طرح سے دعا کر کے دیکھیے، میرا ایمان ہے سنی جائے گی۔ اسے باپ سمجھ کر جائیں، باپ تو آپ کو معاف کر ہی دیتا ہے نا، جیسے بھی ہوں، کیا خیال ہے؟ ہاں۔ تو وہ کہتا ہے میں اسے کہوں گا تو مجھے کیوں بھول گیا ہے، اور آگے کہتا ہے میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں۔ میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ تو یہ میں ساری باتیں اپنے باپ سے کہوں گا کہ اے باپ تیرے چھوڑنے کی وجہ سے میرے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا ہے، تو مجھے بھولا ہے تو سارا جہان مجھے بھول گیا ہے۔ ایسے دیکھیں نا، جب مصرف گھر سے باہر تھا اس نے اپنے پیسے تو پہلے جو حصے کے تھے اجاڑ دیے، لٹا دیے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ایک شخص کے پاس چلا گیا جو سور چراتا تھا، جس کے پاس سور تھے، تو اس نے کہا کہ میں سور چراؤں گا، اور جو پھلیاں سور کھاتے ہیں میں چلے پھلیاں ہی کھا لوں گا، روٹی تو ملنی نہیں مجھے، کیونکہ اگر مجھے کام پہ رکھا جائے گا تب وہ
मुझे खाना देगा वरना तो नहीं दे सकता ना। और वहाँ लिखा है लूका की इंजील में कि वो फलियाँ जो सूअर खाते थे वो फलियाँ भी उसे नहीं मिलती थी। शायद वो कहता हुआ थे सूरा वास्ते ना नहीं। और वहाँ लिखा है फिर उसने याद किया, लूका की इंजील कहती है फिर उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के घर में तो मजदूर भी पेट भर कर खाना खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसने कहा मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और कहूँगा ए बाप, मैं तेरा और आसमान का गुनहगार हूँ। यहूदी जो थे कभी खुदा का नाम नहीं लेते थे, इसलिए वो कभी जब कहते थे मैं आसमान का गुनहगार हूँ तो इसका मतलब वो कहते थे मैं यहोवा एलोहिम का भी गुनहगार हूँ। और उसने कहा मैं कहूँगा मैं इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने नौकरों जैसा ही कर दे। वो गया, अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि मैं इस लायक नहीं हूँ, नौकरों वाली बात अभी आनी है। तो बाप ने उसे गले लगा लिया। बाप ने नौकरों को कहा अच्छे से अच्छे कपड़े दो, जूती दो, अंगूठी दो इसके हाथ में। दोबारा वेलकम किया। गुलाम कभी जूती नहीं पहनते थे, उसे दोबारा बेटा माना गया। गुलाम अंगूठी भी नहीं पहनता था, उसे अंगूठी दी गई खानदान की तरफ से। तो बाहें खुली हुई हैं जी आज भी बाप की। तो वो कहता है मैं शफकत की बात करूंगा, वो दिखाएगा शफकत, क्योंकि बाप है ना। और उससे कहूंगा तू क्यों भूला है, तू भूला है, सारा जहान भूला है, मैंने कहा। ठीक है, जब बाप के घर में नहीं था तो उसे सूअरों की फलियां भी नहीं मिलती। आप भी कभी देखें, अगर पस्त हाली है, अगर हालात ठीक नहीं हैं, अगर गुर्बत है, बीमारी है और मामलात हैं, तो आप बाप से दूर तो नहीं हैं, आप मुश्किल तो नहीं हैं, आप उनमें तो नहीं है जहाँ सूर होते हैं, घर से दूर तो नहीं है। अगर है तो इस शख्स की तरह आप याद कर सकते हैं। और उससे वो कहता है ये भी मैं कहूँगा कि मेरे दुश्मन मुझे ताने मारे कि इतना तेरा बाप अमीर है, तू इतने क्यों लाते हैं। और उनकी बातें क्या हैं, वो कहता है मेरी हड्डियों में तलवार हैं। ठीक है, पिछले हमने कहा था कि वो कहता है मेरे आंसू दिन रात खुराक हैं। अब वो कहता है बातें तलवार हैं, क्योंकि जब दुश्मनों की बातें हमें सुनने को मिलती हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको पता ही है। ठीक है, और फिर आखिरी बात है जो आज का हासिल कलाम है, मुखालफत की शिद्दत है, हर तरफ से मुश्किल है, बाप से भी दूर है। और आखिरी बात है वो फिर अपने आप को तसल्ली देता है, शख्सी इत्मीनान। मेरे साथ देखिए 11वीं आयत, वो कहता है ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, खुदा से उम्मीद रख क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। पीछे हमने इसे में पढ़ा था, वो कहता है खुदा से उम्मीद रख, मैं उसका दीदार करूँगा। अब वो कहता है वो मेरे चेहरे की रौनक है, यानी बाप के पास जाने से चेहरे पर रौनक आ जाएगी ना, परेशानी ख़त्म हो जाएंगी ना। और वो मेरे कहता है मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है, मैं फिर उसकी सताइश करूँगा। आखिर पे फिर ये जो ज़बूर है सताइश पे ख़त्म हो रहा है। हालात कैसे भी हों, अगर हम हालेलुया कह सकते हैं, यानी यहोवा की तारीफ़ हो, जिसका मतलब है फिर सब ठीक हो जाता है। और यही मुश्किल काम होता है। ठीक है, हम मुश्किल में हमद नहीं कर सकते, हम आंसू बहा सकते हैं, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन दोनों बातें वो कर रहा है, आंसू भी बहा रहा है, गीत भी गा रहा है। ठीक है, अभी क्रिसमस सीज़न शुरू हो गया है, एडवेंट सीज़न लोग कहते हैं। अगली दफ़ा हम क्रिसमस का मैसेज देखेंगे कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि वो तो नहीं जा सकता, पर वो उम्मीद करता है खुदा उसके पास आ जाए। ठीक है, तो कुछ दिनों में हम सेलिब्रेट करेंगे कि खुदा अपना बेटा भेज रहा है हमें ढूंढने के लिए, इन्हें तो होना नहीं, हम ही जा रहे हैं। सो आज का कलाम हमें सिखाता है उसकी शख्सी ज़िंदगी के बारे में। और ये शख्सी ज़िंदगी अगर हमारी है तो हम भी खुदा का गीत गा सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम उसकी शफ़क़त को याद कर सकते हैं और हम उसकी तरफ लौट सकते हैं। खुदा हमें इस कलाम के वसीले बरकत दे, हम अपनी अपनी ज़िंदगी पे सोच सकें और देख सकें हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर बाप के साथ सुलह नहीं है तो बाप के साथ सुलह करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती ना, कोई मैंने ताने भी नहीं सानू मिलते इस गल वास्ते। कोई ये नहीं कहता कि हाँ तू प्यो ना के सुलह कर ली। और बाप भी ऐसा नहीं है जो हमें धुतकार देगा, वो मान लेता है। सो खुदा हमें इस कलाम के वसीले बरकत दे, आमीन।